آگے آپ نے فرمایا وَكَثُرَتِ الشُّرَطُ، پولیس کی کثرت ہوگی۔ پولیس جس طریقے سے ہر طرف دندنائے پھرتی ہے یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور اب تو یہ سنا جا رہا ہے دوسرے طرح کی بھی فورس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنا یو پی حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی فوج تیار کی جا رہی ہے۔ کیا موجودہ پولیس کافی نہیں تھی؟ اب یہ نیا فورس، یہ نئی فوج، جس کو چاہو اٹھا کے ڈال دو، 6 مہینے تک کوئی مقدمہ ہی نہیں چلے گا۔ جو کچھ سنوائی ہوگی 6 مہینے کے بعد ہوگی۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ انگریزوں نے سکھایا انہیں ظلم کا طریقہ۔ جب انگریز حکومت کرتے تو اس طرح کے مظالم یہاں کے لوگوں پہ ڈھاتے تھے، اب وہ طریقے پھر اپنائے جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَاتَّخِذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ، قرآن کو گا گا کر پڑھنے کا رواج ہو جائے گا۔ گا گا کر قرآن، جس طریقے سے گانے کو گایا جاتا ہے بالکل ایک دم نغمگی انداز میں، وہ سریلی انداز میں، اسی طریقے سے قرآن کو بھی لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز اگر دی ہے تو پڑھیے، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پسند بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا حکم ہے زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توجہ اس نبی کی طرف کرتا ہے حسن الصوت، جس پیغمبر کی آواز خوبصورت ہو اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے۔ یتغنی بالقرآن، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، کیونکہ جب نبی کو ہم عام رکھیں گے تو کتاب کو بھی عام کرنا پڑے گا۔ پیغمبر جب اللہ کی کتاب کی تلاوت خوبصورت آواز میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی توجہ سے اسے سنتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ دری کرتے ہیں۔ تو خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے، مگر لہجے کو ایسا بگاڑ دینا پڑھنے میں کہ سننے والے کو لگے بھئی قرآن پڑھا جا رہا ہے، گانا گایا جا رہا ہے، اس انداز تک قرآن کو پہنچا دینا، یہ کسی طریقے سے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان لہجوں کو بنانے والے، قرآن کو اس انداز میں پڑھنے والے کبھی تجوید کے قاعدے کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ جائے تو جائے، ٹوٹے تو ٹوٹے، ہمارے یہ انداز میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب ایسے لوگ کبھی کبھی انداز بنانے کے لیے مالک یوم الدین کے میم کو مالک کرنا پڑے تو کر ڈالیں گے، یہ الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین کرنا چاہے تو کر ڈالیں گے، عین کو کھینچ دیں گے ایک پکڑ کے، جبکہ ایک الف صرف وہاں پہ کھینچنا ہے، مد اصلی ہے، یہ 10 الف بھی کھینچ ڈالیں گے۔ جو لوگ تجوید جانتے ہیں وہ ان غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم نے بہت سے کو دیکھا قرآن بنا بنا کے پڑھ رہے ہیں، تجوید کے قاعدے کی کوئی رعایت نہیں کی جا رہی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وجلود السباع خفافا، درندوں کے خالوں کو جو ہے نا موزہ بنایا جائے گا، لوگ موزہ بنا کر پہنیں گے۔ اور بھی دوسری حدیثیں ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے درندوں کے خال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ دراصل یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ اصل میں ہے ان لوگوں کا جو متکبر، ظالم و جابر قسم کے بادشاہ، اپنی ہیبت اور اپنی جبروت اور طاقت سے دنیا پہ حکومت کرنے والے، یہ ان لوگوں کا طریقہ کبھی ہوا کرتا تھا، وہ اس طریقے کے اپنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے، یہ متکبروں کی نشانی ہے۔ اور آگے آپ نے آخری بات ارشاد فرمائی وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے، بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بعد والے ہم لوگ ہیں، طرح طرح کے نکلنے والے فرقے۔ یہ تو جملہ عام ہے کہ بعد والے پہلوں پہ لعنت کریں گے، لیکن خاص طور پر حضرات علماء کرام نے ایک فرقے کی طرف نشاندہی کی ہے، جو فرقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، وہ شیعوں کا فرقہ۔ صحابہ کرام پر تبرہ بازی، حضرات صحابہ کے خلاف بد زبانی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال کرنا، اور بہت زیادہ اگر احتیاط کرتا ہو تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق کو حاکم سے تعبیر کرنا۔ میں نے شیعہ علماء کی تقریریں سنی ہے، تب میں کہہ رہا ہوں کہ کئی تقاریر میں نے ان کے سنے۔
حاکم کے پاس حضرت فاطمہ گئیں تو حاکم نے ایسے بولا اور یہ نہیں دیا، وراثت جو ملنی تھی اس کو ہڑپ کر لیا، اور یہ اس طرح کی باتیں. تو اس طرح کی بد زبانی یہ شیعوں کی طرف سے پائی جاتی ہے، اور شیعہ اس حصے کے مصداق ہیں. سب سے پہلے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ صحابہ کرام کے فضائل کیا ہیں، اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو روکا ہے کہ خبردار حضرات صحابہ کی برائی کرنا، ان کی غلطیوں کو اچھالنا، میری امت قطعاً یہ کام نہ کرے. شیعوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہے کہ بسا اوقات ہمارے بعض اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہ ایک علمی بحث کے طور پر اس کو لے رہے ہیں، خاندانی یہ میں لے رہے ہیں کہ ارے جناب فلاں صحابی فلاں خاندان کے تھے، انہوں نے اپنی خاندانی دشمنی نکالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ اسلام ان کے دلوں میں اتنا رچا بسا نہیں تھا، بس وہ حضور کے ساتھ 2-3 سال رہنے کا موقع ملا، بہت زیادہ گہرائی نہیں آئی اسلام کے اعتبار سے، اور بعد میں وہی پرانی والی بات جاہلیت والی خاندانی تعصب غالب آ گیا. اس طرح کی ایک سوچ ان کے ذہن میں پنپ رہی ہے، اور لوگوں کے سمجھانے کے باوجود اکابر علماء توجہ دلا رہے ہیں مگر وہ چیز نہیں نکل پا رہی. تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء جب یہ غلطیاں کریں گے تو شیعوں کو تو بہت موقع مل جائے گا. تو اس لیے حضرات صحابہ کے تعلق سے بالکل کوئی بھی بات نہیں برداشت کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے، کون کس کا استاد ہے، کہاں کا استاد ہے، کہاں کا فارغ ہے، اس سے کچھ نیا دینا نہیں. بھئی صحابہ کرام کے خلاف یہ بد زبانی برداشت نہیں. دوسرا فرقہ جو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، اس صف میں جس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، آپ سمجھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی باتیں تو کرتے ہیں مگر حضرات ائمہ کے بارے میں بد زبانی کرنا. ارے یہ سب جو ہے نا ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد ان لوگوں نے جو ہے امت کے اندر فرقہ واریت کو دھکیل دیا ہے، امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. 4 فرقہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا قرآن و حدیث کافی نہیں تھا؟ اور اس کے بعد جو غلطیاں ان ائمہ سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی کمزوریاں، جس کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں جو کمزوری ہے، ہماری نظر میں تو کمزوری نہیں. آؤ ہم جواب دیں گے، ہم سے بات کرو تم، ہمارے پاس جواب موجود ہے. اس طرح کی چیزوں کو لے کر اچھالتے ہیں. بظاہر جو ان کا اجتہادی مسئلہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، جن میں سے بہت سو کے علماء حناف نے جواب بھی دے دیے ہیں مگر یہ سننے کو تیار نہیں ہے. بھئی اس طرح سرسری طور پر اگر دین کو سمجھ کر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر تو قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا جائے گی. کیا کریں گے آپ؟ قرآن کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا آپ کا؟ اس کو رد کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیا جائے. اب میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ ائمہ میں اختلاف ہوا ہی کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں ان کو اختلاف ملا. کسی کے پاس یہ حدیث پہنچی، کسی کے پاس یہ حدیث پہنچی، اور اگر دونوں حدیثیں پہنچی تو ظاہر بات ہے دونوں کو کیسے لے سکتے تھے؟ ایک کو لیا اور دوسرے کا جواب دیا. تو آخر ائمہ میں اختلافات کہاں سے آئے؟ صحابہ کرام سے آئے. صحابہ میں اختلافات کہاں سے آئے؟ احادیث کی بنیاد پہ آئے. اور یہ اختلاف تو بعض مسائل میں ہے، اور جزوی مسائل میں تو اختلاف ہوا ہی کرتا ہے. فروعی مسائل میں کیا کسی امام نے یہ اختلاف کر دیا کہ نہیں بھئی ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں ہوگی، 2 ہی رکعت ہے؟ کیا کسی امام نے یہ اختلاف کر دیا ہے کہ ظہر کی نماز میں قرأت نہیں ہوگی، قرأت تو بس فجر اور عشاء اور مغرب میں ہونا چاہیے، ظہر اثر میں قرأت نہیں؟ اس طرح کے اختلافات تو نہیں ہیں. ہے اختلافات، چھوٹے درجے کے اختلافات ہیں. اب اس کو یہ کر کے اتنا اچھالنا اور یہ کہنا کہ ان لوگوں نے امت کو فرقہ واریت کی طرف دھکیل دیا ہے، امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، یہ ایک قسم کی بہت بڑی بد زبانی ہے. اس سے ایسے لوگوں کو باز رہنا چاہیے. حضرات ائمہ کا احسان ماننا چاہیے کہ جو مسائل نہیں آئے تھے دنیا میں، جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ان حضرات ائمہ نے ان مسائل کو بھی امت کے سامنے رکھ دیا کہ بعد میں چل کر ایسے مسائل پیش آنے والے ہیں، حل پہلے دیکھ لو کیا ہے اس کا. اسی کا نام اجتہاد ہے. اور جو اجتہاد کا انکار کرتا ہے وہ 1 نمبر کا بالکل 100% والا جاہل ہے. اس کو وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہیں آپ، اور جب پوچھتے ہیں فیصلہ کس سے کرو گے معاذ؟ فرمایا قرآن سے کروں گا. اور قرآن میں نہ ملے تو؟ بولا آپ کی سنت سے، حدیث سے کروں گا. آپ نے فرمایا حدیث میں نہ ملے تو فرمایا میں اجتہاد کروں گا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کروں گا اور قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو نکالنے کی کوشش کروں گا. آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مارا، یوں تھپکی دی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ
لما یرضی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس کو اس کا نبی پسند کرتا ہے۔ اشتہاد کے بغیر تو گاڑی نہیں چلنی، اور آپ جو کہتے رہتے ہیں کہ اسلام پورے قیامت تک کے لیے آیا ہے دین بن کر، یہ تو جب ہی ہوگا جب کہ اشتہاد کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ اس کو اگر بند کر دیا گیا تو پھر قیامت تک کے لیے دین نہیں بن سکتا۔ نئے مسائل کا حل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس لیے ائمہ کے خلاف بد زبانی کرنے والے اپنے آپ کو روکے، کہیں وہ اس حدیث کا مصداق نہ ہو جائیں وہ۔ آگے آپ نے کیا فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، جو خرابیاں آپ نے پچھلے ہفتے میں سنی اور جو اب آئیں، ان خرابیوں کے موجود ہونے کے وقت کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ ان خرابیوں کے پائے جانے کے وقت وہ انتظار کریں سرخ آندھی کا۔ سرخ آندھی سے مراد یہاں پر تیز ہواؤں کے چلنا، وہ آندھی طوفان جس کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جائے، گر جائے، اس طرح کی آندھی مراد ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وہ خسفن، زمین میں دھسا دیے جانے کا، وہ مسخن، چہروں کے بدل دیے جانے کا، کہ کہیں انسان کو بندر و خنزیر نہ بنا دیا جائے جیسے کہ روایتی پیچھے گزری۔ وہ قصفن، اوپر سے پتھر برسا دیے جانے کا جو قوم لوط پہ عذاب آیا تھا۔ وہ آیاتن، اور اس طرح کے دیگر عذاب، اس کا انتظار کیا جائے۔ وہ روایت میں آتا ہے نا، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی آئی ہے، آپ نے مثال دی کہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب کیسے آئیں گے، کس طریقے سے؟ آپ نے فرمایا کَنِّظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، جیسا کہ وہ پرانا ہار جس کے دھاگے کو توڑ دیا جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب دھاگا ٹوٹے گا تو جو اس لڑی کے اندر جتنے موتیاں اپنے پیروئے تھے وہ سب ایک ایک کر کے گریں گے۔ اب بالکل لگاتار گریں گے۔ تو من جانب اللہ اس طرح کے عذاب اور آفتیں لگاتار آتی چلی جائیں گی، ایک سے نمٹیں گے دوسرا تیار، دوسرے سے نمٹے تیسرا تیار، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے جد و جہد کے ساتھ اور انتھک محنت اور کوششوں کے ساتھ اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔